نسب عالی ہے کہ آدم کی نسل کو دیکھا پھر عربوں کو الگ کیا، پھر عرب کی نسل کو دیکھا تو مضر کو الگ کیا، پھر مضر کی نسل کو دیکھا تو قریش کو الگ کیا، پھر قریش کی نسل کو دیکھا تو ہاشم کو الگ کیا، پھر ہاشم کی نسل میں سے محمد مصطفیٰ کا انتخاب کیا۔ ایسا عالی نسب ہے کہ آدم تک سارا نسب محفوظ ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعور بن فائش بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالة بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن الشيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام وأجمل منك لم تلد النساء۔ یا رسول اللہ، آپ کے جمال والا کون ماں جنے گی اور کون ماں جن سکتی ہے، اور ایسی پیدائش کس کی ہو سکتی ہے کہ آپ جب پیدا ہوئے ہیں تو آپ کی پیدائش بھی عجب ہے کہ آپ ماں کے پیٹ سے پاک پیدا ہوئے، کوئی ماں کے پیٹ کی غلاظت جسم پر نہیں تھی، دھلے دھلائے پاکیزہ، آتے ہی خوشبو پھیل گئی، اور ناف کٹا ہوا ہے اور ختنہ ماں کے پیٹ سے ہوا ہے، باہر ختنہ بھی نہیں ہوا، باہر ناف بھی نہیں کاٹ، آنت کو بھی نہیں کاٹا گیا، اور باہر دھونے کی بھی ضرورت نہیں پڑی، دھلے دھلائے پاک پوتر خوبصورت چمکتے دمکتے اور معطر پورے کمرے میں خوشبو پھیلی ہے۔ آپ کی دائی کا نام ہے شفا بنت عمر، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ۔ یہ بچہ کیسا ہے، یہ بچہ کیسا ہے، یہ عجب بچہ ہے۔ وہ لیڈی ڈاکٹر ہے، وہ روز یہ کام کرتی ہے، وہ روز بچے اس کے ہاتھوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ کیسا بچہ ہے جس میں خوشبو، جس کے جسم پہ گندگی نہیں، جس کا ناف کٹا ہوا، جس کا ختنہ ہوا، حیران ہے، ماں بھی حیران ہے اور لیڈی ڈاکٹر بھی حیران ہے۔ اور یوں میرے نبی کو ماں کے پہلو میں، سیدھے پہلو میں یوں کر کے لٹایا، اسے لٹایا۔ یہ بچہ 15 منٹ کا ہے، 20 منٹ کا ہے، آدھے گھنٹے کا ہے، پتہ نہیں 10 منٹ ہوئے، پتہ نہیں 15 منٹ ہوئے، اتنا پیمانہ تو کسی نے نہیں لکھا ہے، لیکن چند گھڑیاں ہی گزری ہیں، بچے کو لٹایا ہے تو دونوں نے عجب منظر دیکھا ہے کہ بچے نے کروٹ بدلی اور پورے سجدہ پورا سجدہ، گھٹنے ٹیکے ہوئے، ہاتھ ٹیکے ہوئے اور سجدے، اور گھبراہٹ طاری ہے ماں پر بھی اور دایا پر بھی۔ پھر سجدے سے سر اٹھایا اور الٹے ہاتھ کا سہارا لیا، اس پر زور لگایا اور سیدھے ہاتھ کو اوپر اٹھایا اور یوں اوپر انگلی کو اٹھایا ہے۔ جب میرے نبی نے انگلی کو یوں اٹھایا، سوری کائنات میں نور پھیل گیا۔ جو آتے ہی نور لے کر آیا ہو اس کی زندگی کیسی نورانی ہوگی، اور ہری پور والوں نے کیسے اس زندگی کو طلاق دے دی، پاکستان والوں نے کیسے اس زندگی کو طلاق دے دی، پوری امت نے کیسے اس زندگی کو چھوڑ دیا۔ ماں نے گھبرا کے گود میں لیا کہ یہ کیسا بچہ ہے، یہ کیسا بچہ ہے، گود میں لیا ہے اور حیران ہو کے دیکھ رہی کہ ایک دم یوں لگا جیسا چھت پھٹ گئی اور اس میں سے بادل سا اندر آیا اور پورے کمرے میں پھیل گیا، اور بادل کے اندر سے آواز آئی، طوفوا بہ مشارق الارض
ومغاربها، اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب پھرا دو، لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، تاکہ ساری کائنات جان لے اس کی شکل کو، اس کی صورت کو، اس کی ذات کو، اس کی صفات کو، کہ یہی ہے جس کے پیچھے چل کے منزل ملے گی، ورنہ سب دروازے بند ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے، اور میرے بغیر جنت کا در کھل نہیں سکتا، میری شفاعت کے بغیر جنت میں کوئی جا نہیں سکتا، میرے قدم رکھے بغیر کوئی نبی جنت میں جا نہیں سکتا، میری امت کے جنت میں جانے سے پہلے کوئی امت جنت میں جا نہیں سکتی۔ ایک دفعہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی، یا اللہ وہ معین کا پانی تو پلا، وہ جو جنت کا